कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पर चौधरी निसार का जवाब शिकवा तैयार। चार्टर्ड तैयारों पर सफर करने वालों को सड़कों की अहमियत का क्या पता। आएं और तरक्की के मैदान में हमारा मुकाबला करें, वजीर आजम की मुखालिफिन को दावत। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अगला इलेक्शन जीतने की राह हमवार कर ली। हुकूमत मदारिस की इस्लाहात के लिए एक बार फिर सरगर्म। अस्सलाम देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान ने सानहा कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पर वजारत दाखिला पर लगाए गए एतराज़ात के हवाले से 64 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब तैयार कर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सानहा कोयटा एक कौमी सानहा है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है इस रिपोर्ट में कि इदारों ने जिम्मेदारी से अपना काम किया है और पाक फौज और वजारत दाखिला ने मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ काम किया है। हबीब साहब, आपको लगता है चौधरी निसार साहब ने कमीशन का ऐसा जवाब तैयार कर लिया जो काबिल कबूल हो? कमीशन की रिपोर्ट आपको याद करनी पड़ेगी कि जो जस्टिस फायज इसाक ने कमीशन जो उन पे मुश्तमिल बना था यक रुकनी, उसने 5 निकात उठाए थे। आज मैं उस रिपोर्ट को देख रहा था तो उसमें पहला नुकता तो ये था कि जनाब उसमें और मुतय्यन अंदाज में बात की गई थी। उसमें कहा गया था कि कोयटा में जो होने वाला वाकया है उसमें पुलिस का किरदार जो है वो ठीक नहीं रहा, प्रोफेशनल नहीं रहा। क्योंकि जब रिपोर्ट ये बन रही थी और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस कमीशन की, तो उस कमीशन में फायज ईसा ने जब सवालात उठाए और फिर जरा डांट पिलाई पुलिस वालों को, जिस पे आपको पता है आईजी साहब रोए भी थे बाद में, लेकिन उस वक्त नहीं रोए। तो उस पे जब वो आईजी साहब ने काम किया उन लीड्स पे जो जस्टिस फायज ईसा ने दी थी, तो उनके नतीजे में कुछ दहशतगर्द पकड़े भी गए थे। तो एक तो पुलिस के किरदार पर उन्होंने सवाल उठाया था। दूसरा सवाल यह था उनका कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुत्तफिका नैरेटिव बयानिया बन चुका है, और उसके बारे में उन्होंने कहा था नहीं बना। तीसरा नुक्ता उन्होंने उठाया था कि फिरका वाराना तंजीमों को जो कंट्रोल करने का जो तरीकाकार है आपका, वो रिजल्ट यील्ड नहीं कर रहा। और चौथा था कि जनाब नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की और एग्जीक्यूटिव कमेटी की, जिसके सरबराह खुद चौधरी निसार साहब हैं, उसकी मीटिंग भी नहीं होती। और पांचवा था कि आप एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह से मिले, यानी मौलाना मोहम्मद अली लुधियानवी। बिल्कुल। अब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी जब 64 सफात पर मुश्तमिल, तो मुझे तो इन 5 सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे इस जवाब में ये एतराफ कर लिया गया है कि ये 5 निकात ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप मिसाल के तौर पे खुद चौधरी साहब ने अपने जवाब में लिखा है कि जनाब मेरे इसरार पर पुलिस को यह बताया गया कि पुलिस फ्रंट लाइन होगी दहशतगर्दों के खिलाफ, पहली फ्रंट लाइन ये होगी, दूसरी सिविल एजेंसी जैसे रेंजर्स और एफसी होंगी, और तीसरी फौज होगी। तो पुलिस को फ्रंट लाइन बनाने के लिए और पहली सफ में खड़ा करने का जो फैसला था ये तो 2013 के आखिर में हो गया था, बल्कि 2014 में हो गया था इनफैक्ट। तो जब ये वाकया हुआ तो ये अगस्त 2016 का वाकया है। गोया 2.5 साल बाद, इस फैसले के 2.5 साल बाद जो आपकी फ्रंट लाइन है सो कॉल्ड पुलिस की सारी फ्रंट लाइन तो गिर गई, क्योंकि वो तो एक वारदात का भी अज खुद ना वो फोरेंसिक एविडेंस वहां से मौके से इकट्ठे कर सकी। इसका मतलब है 2.5 साल में आपने उन्हें बताया ही नहीं है कि फोरेंसिक एविडेंस कैसे इकट्ठा करना है। नंबर 2, वो फोरेंसिक लेबोरेटरी तक नहीं पहुंच सकी, जस्टिस फायज ईसा के कहने पर पहुंची। नंबर 3, जो क्वेश्चनर था मुलजमों से होना था, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, वो कमीशन में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फायज ईसा ने लीड किया पुलिस को कि जनाब आप यहां जाएं। तो क्या पुलिस की इस नाअहली की जिम्मेदारी भी वजारत दाखिला पे डाल दी जाए? वजारत ये अब जब दहशतगर्दी की के खिलाफ जो जंग है उसके कप्तान तो है नवाज शरीफ, जाहिर है, लेकिन जो उसके फील्ड कैप्टन है वो चौधरी निसार है। चौधरी निसार ने ये सब कोऑर्डिनेशन करनी है ना, कि पुलिस को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, सूबों को बताना है, अगरचे सूबाई मामला है। तो आपने बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया ये काम? एक तो ये एतराज है। दूसरा, उसके बाद आपने कहा जी कि बयानिए के बारे में कमीशन ने लिखा अब तक तैयार नहीं हुआ। खुद इस जवाब में चौधरी साहब बताते हैं कि जनाब वाकई ये तैयार नहीं हुआ, अलबत्ता हमारी बातचीत मुकम्मल होगी है माहिरीन के साथ, बहुत जल्दी। लेकिन हबीब साहब चौधरी साहब ने कहा कि जब हम आए थे 2013 में तो तब तो कोई पॉलिसी नहीं थी। उसके बाद कम अज कम किसी हद तक इस बात पर तो इत्तेफाक हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कम अज कम इस चीज पर तो इत्तेफाक हुआ ना। उस्मा,
पॉलिसी का मतलब यह है कि जैसे ये मेरे सामने कागज पड़ा तो इस कागज की सूरत में कुछ पॉइंट्स लिख लिए जाएं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चौधरी साहब का बयान हमें मानना पड़ेगा कि वो वजारत में थे, वजारत में है और वजारत के रिकॉर्ड तक उनकी रसाई है, मेरी रसाई नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि चौधरी साहब ने 2013 में जब इक्तदार संभाला था, यानी उनकी पार्टी ने, तो उससे पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे। आप कैसे कह सकते हैं पॉलिसी नहीं? लेकिन उन्होंने कहा, वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, सवात में ऑपरेशन हुआ। इस रिपोर्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि चूंकि वजारत दाखिला का उन ऑपरेशंस में कोई किरदार नहीं था तो उनके खातिर खा नताइज बरामद नहीं। ये एक अगली बात है। देखिए, ये बात ऐसे है कि तजर्बे से सीखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप तजर्बा करते चले जाते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, उसमें बहुत सारी नई चीजें सीखते हैं, बहुत सारी नई चीजें फिर करते हैं। जब इब्तदा में जब हमने ऑपरेशन किया था साउथ वजीरिस्तान में, तो उस वक्त हमारे अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में भी हमें बहुत सारी नई चीजें पता चली। मिसाल के तौर पे एक वाकये में ऐसा हुआ कि एक गाड़ी हमने चलाई, गाड़ियों का एक फ्लीट था हमारे पास जो बिल्कुल रेडी था, रेडी टू यूज था। हम समझ रहे थे कि बहुत अच्छा फ्लीट है। वो जब गाड़ियां जनूबी वजीरिस्तान पहुंची तो वो चली नहीं, किसी का रेडिएटर फट गया, किसी का ये होगा। ये तजर्बा हमें अपने मिलिट्री गियर के बारे में हुआ। तो जब मिलिट्री गियर के बारे में इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वैसे भी हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इससे पहले पॉलिसी नहीं थी, 2 इतने बड़े ऑपरेशन कर दिए। दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से बहरहाल इस हुकूमत को हम क्रेडिट तो देंगे, वजारत दाखिला को क्रेडिट तो देंगे, काम तो उन्होंने किया है। जो खिदमात चौधरी साहब ने गिनवाई है अपनी इस हवाले से, उनका भी कुछ जिक्र देखिए। चौधरी साहब की खिदमात हैं, बेशक हैं। उसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने ये बताया है इसमें, और खुद नंबर्स दिए हैं इसमें, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि 2/3 दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है 2010 के मुकाबले में। जो नंबर्स बताते हैं कि अगर एक वक्त में 2100 के करीब वाकयात हो रहे थे तो उसके बाद 700 के करीब वाकयात हो रहे थे। उसके बाद ऑन ग्राउंड जो सिक्योरिटी फोर्सेज है हमारी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगेन इसी में उन्होंने अपने नंबर्स बताए हैं। आप जरा इमेजिन करें, 3.5 साल में 25 लाख लोगों को स्नैप चेक किया गया, 25 लाख लोगों को। और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है, उसी जो उन्होंने अपने जवाब में बताया है, अदालत को बताएंगे कि सबसे ज्यादा बड़ी तादाद लोगों की चेक की गई KPK में, बलूचिस्तान में और कराची में। पंजाब में निस्बतन कम चेक किए गए। 25 लाख लोग आप उनसे पूछताछ आप करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद 1,95,000 आपने गिरफ्तारियां कर ली, ये भी बहुत बड़ा काम है। ऑपरेशंस भी आपने 7,500 ऑपरेशन किए, और कॉम्बिंग ऑपरेशंस की तो शुमार ही नहीं, तो 50,000 से भी ज्यादा के ऑपरेशंस आपने कर लिए। देखिए, नो डाउट इस हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक जो स्टांस है वो ज्यादा प्रोफेशनल है एज कंपेयर टू पीपल्स पार्टी, जो इनकी प्रीवियस गवर्नमेंट है। और उसकी एक और रीजन है कि इन्होंने बहुत तेजी से फैसले किए। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो तो 2013 से पहले इन्होंने कहा कि सबसे पहला काम हम करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे। उसमें मुज़ाकरात की भी बड़ी दिलचस्प इसमें कुछ डिटेल्स आ गई हैं कि मुज़ाकरात कैसे उलमा की मदद से किए गए। और उसके बहुत जल्दी बाद ये फैसला कर लिया गया कि जनाब अब हमने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उसके बाद फिर इन्होंने कौम को इकट्ठा किया, सबको एक पेज पे लिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इन्होंने काम किया, लेकिन मसला यह है कि क्या ये, और चौधरी साहब के हवाले से जो थोड़े से एतराजात हुए थे उस रिपोर्ट में जो स्पेसिफिक है, उनका जवाब अनफॉर्चुनेटली मुझे इस जवाब में नजर नहीं आ रहा। चौधरी साहब ने यह भी कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया की बुनियाद पर हम तंजीमों को कलअदम करार नहीं दे सकते। ये वो पर्टिकुलर एतराज है जो उठाया गया था उस वक्त उस कमीशन में, कि आपके पास जो बलूचिस्तान हुकूमत ने लिखा आपको कि जनाब आप प्रोस्क्राइब करें, तो फिर आपने उनको खत लिख दिया ISI को। तो इस पे चौधरी साहब की वजारत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि हमने तो एक ये थ्रू प्रॉपर चैनल, और ये उस कमीशन की रिपोर्ट में कहा था कि ये इलॉजिकल है, क्योंकि कानून के मुताबिक आपके पास एक ब्लैंकेट इख्तियार है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो एक हमारे पास ब्लैंकेट इख्तियार तो है, लेकिन हमने जरूरी है हमारे लिए कि हम पहले दूसरी एजेंसियों को भी साथ शामिल करें। तो उन्होंने इस पे जरा तंज़ीह अंदाज में ब्रैकेट में लिखा, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि दिस इज नॉट इलॉजिकल। तो ये भी गोया वो एक थोड़ा सा तंज फरमाने की कोशिश की गई है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, रिपोर्ट पे ओवरऑल क्या कमेंट है आपका? देखिए, ये रिपोर्ट, इसका जो जवाब आप बात कर रहे हैं ना, ये जवाब एक अच्छी डॉक्यूमेंट है इस हवाले से कि इसमें गुज़श्ता 3.5 साल में होने वाली जो कोशिशें हैं वो मुरत्तब अंदाज में सामने आ गई। इस रिकॉर्ड की वेरासिटी पे मुझे इसलिए ज्यादा यकीन है कि ये रिकॉर्ड अदालत में पेश होना है। तो लिहाजा ये जो स्टूडेंट्स हैं और जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ये खबरों की कान है, एक एक पैरा पकड़े, एक एक जुमला पकड़े और उस पर रिसर्च करें। ठीक, एक ब्रेक हम ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में मुस्लिम लीग फंक्शनल को धचके पर धचका लग रहा है कि ऐसे वक्त में जब तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मोड में हैं, ऐसे में फंक्शनल लीग के जाम मदद अली और इम्तियाज शेख भी उन्हें छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि एक और अहम रहनुमा कामरान टसोरी साहब भी MKM के साथ शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कामरान टसोरी साहब, उनसे हम बात करते हैं। कामरान टसोरी साहब, वजह क्या है फंक्शनल लीग को छोड़ने की? जाम मदद अली साहब भी चले गए, इम्तियाज शेख साहब भी छोड़ गए और अब आप भी छोड़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं छोड़ चुका हूं और आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं शमूलियत इख्तियार कर चुका हूं MQM पाकिस्तान में जी। जहां तक आपने वजह की बात की है तो मैं समझता हूं कि हर आदमी की अपनी सोच होती है कि वो अपना फ़ैसला करता है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि जब आप समझते हो कि आपकी आवाज़ और आपकी बात ना सुनी जा रही हो और जो आप समझते हैं, जो चाहते हैं और जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा हो, तो फिर आप शायद फ़ैसला करते हैं अपने लिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां शायद आपकी बात सुनी जाए और आप उन कामों में हिस्सा लें जिसकी इस शहर को, इस सूबे को और मुशावरत से ये सारे जो अराकीन हैं, जो सारे लीडरान हैं छोड़ रहे हैं, को मुशावरत की थी आपने? नहीं, ऐसी कोई मुशावरत मैंने नहीं की। और मेरा मतलब यह है कि जाम मदद अली से आप सब लोगों ने आपस में मुशावरत करके अपना अपना रास्ता इख्तियार किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ना जाम मदद अली साहब से कोई बात हुई, ना इम्तियाज शेख साहब से कोई बात हुई और मैं समझता हूँ ना उन्होंने मुझसे की। तो हम सब ने अपना अपना फ़ैसला खुद ही लिया है और मैं समझता हूँ कि मैं कम अज़ कम अपने इस फ़ैसले पे खुश हूँ और MQM में शमूलियत इख्तियार करके मैं समझता हूँ कि मैंने ये अज़्म किया है कि मैं एक कारकुन की हैसियत से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में काम करूं और मुत्तहिदा पाकिस्तान में, और जो उनके मसाइल हैं, जो कराची के लोगों के मसाइल हैं और जो अगर हबीब आप देखें ना कि कराची पिछले 3-4 साल से ख़ास तौर पे जो इग्नोर हो रहा है और जो कराची की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उसमें संजीदा होने की ज़रूरत है। हम आज अगर इससे निकल आएँ बाहर कि कौन कहाँ पे शमूलियतें कर रहा है और फोकस करें हम इस चीज़ को कि जो कराची की आवाम, कराची के लोग जो पिस रहे हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनके सबसे बड़ा मसला पानी का मसला, बिजली का मसला, बेरोज़गारी का मसला, उसके ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा। और क्या मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कराची की जो मुंतखब नुमाइंदा जमात है मुत्तहिदा पाकिस्तान, जिसके सरबराह फारूक सत्तार साहब हैं और जो उनकी राब्ता कमेटी जो लोग हैं, तो मैंने उनके साथ जब मुशावरत की या उनसे मैं मिला तो मैंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि इस टाइम पर ख़ास तौर पे मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, इस टाइम के ऊपर ज़रूरत थी कि कराची के लोग जो काम करना चाहते हैं, कामरान साहब, मैंने ये सुना था कि पीपल्स पार्टी ने भी आपको कोई ऑफर की है किसी ओहदे की सूबाई हुकूमत में और आपने एक वक्त में सोचा भी था कि आप जा रहे हैं उधर, तो फिर आप क्यों नहीं गए पीपल्स पार्टी में? नहीं, मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि पीपल्स पार्टी में भी हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनमें से कुछ एक दो से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे ज़रूर कहा था और वो भी सिंध की अच्छाई, पाकिस्तान की अच्छाई में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले अल्फाज में ये लफ्ज़ कहा ना कि ख़ास तौर पे कराची को अगर फोकस किया जाए और सिंध के अर्बन एरियाज़ को फोकस किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद मुझे और मेरे जो दोस्त हैं और जो कराची के अहबाब हैं वो ये समझेंगे, मेरे इस फैसले को पसंद करेंगे कि मैंने ये फ़ैसला सिर्फ इस वजह से किया है कि कराची इग्नोर हो रहा है। मैं फिर कहूँगा कराची के जो मसाइल हैं, जो कराची के लोगों का इस वक्त जिसे कहते हैं ना, जिसे आप किसी को तस्लीम ना कर रहे हो, उसकी आवाज़ को दबा रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत के तहत ये मैंने फैसला किया। अच्छा टसोरी साहब, आप ये भी बताएं, आपने MQM के प्लेटफॉर्म को चुना, MQM आपको कोई ओहदा भी देगी? देखें, मैंने जो MQM में शमूलियत इख्तियार की है ये खालिसतन एक कारकुन की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मैंने शमूलियत इख्तियार की है। न किसी ओहदे की मैंने ख्वाहिश की, न किसी ओहदे के लिए उन्होंने मुझे कहा। मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान की क़यादत है, जो उनकी राब्ता कमेटी है या जो उनके सीनियर लोग हैं, वो अपने कारकुनों को शायद पहले देखते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं,
اور کیا ان کی لگن ہے, کیا وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ کوئی فیصلہ میرے لیے کریں گے تو وہ بہتر کریں گے, لیکن میں نے جو شمولیت اختیار کی ہے وہ خالصتاً ایک کارکن کی حیثیت سے کی ہے. ٹھیک. ٹسوری صاحب, ایک اور بات بھی چل رہی ہے کراچی میں, جب لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پیر صاحب پگاڑا جو پی ایم ایل ایف کے جو سربراہ ہیں اور ان کے بھائی, ان دونوں کے درمیان اختلافات بھی ہیں, اور اختلافات کے نتیجے میں یہ پارٹی ریزہ ریزہ ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں پیر صاحب پگارا کے بہت قریب رہا ہوں اور ان کی مجھے ہمیشہ شفقت رہی ہے, اور پیر صاحب کا جو خاندان ہے یا پیر صاحب کی جو جماعت ہے وہ سندھ کی ایک اہم جماعت ہے, اور وہ ان کا روحانی سلسلہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا خاندان ہے. نہیں, میں اس کو تھی اس لیے نہیں کہوں گا کہ پیر صاحب روحانی حوالے سے حروں کے روحانی پیشوا ہے, اور ان کی جو گدی ہے وہ اس وقت جس کے وہ پیر پگاڑا ہے, ایسی بات میں نہیں دیکھتا, اور ان سے میرا جو تعلق ہے وہ رہے گا. اور جہاں آپ نے بات کی کہ دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہے, تو مجھے کم از کم ایسی بات وہاں رہ کر نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران ٹسوری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک ہم لیں گے یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت ایک مرتبہ پھر سے مدارس کی اصلاحات کے لیے سرگرم ہے, اور اس حوالے سے قومی سلامتی کے مشیر جنرل ناصر خان جنجوعہ کی زیر صدارت میں ایک اجلاس بھی ہوا, جس میں مدارس کو تعلیمی شعبے میں قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے اقدامات پر غور کیا گیا. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عدنان کاکڑ خیل صاحب. مفتی صاحب, حکومت ایک مرتبہ پھر سے مدارس کے اصلاحات کے لیے سرگرم ہے, اور اس حوالے سے کل ایک اجلاس بھی ہوا. کیا علماء سے بھی اس حوالے سے کوئی مشاورت کی جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا پرانا عمل ہے جو بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور ہمیشہ اس کے بارے میں کچھ خبریں تو وہ ہوتی ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے پہنچتی ہیں, اور شاید میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے علماء سے حکومت کا رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوا. ہمیشہ اس پر وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس کے نام سے جو تمام بورڈز جہاں پر اکٹھے ہیں مدارس کے, تو اس کی قیادت سے حکومت کی بات چیت کبھی منقطع نہیں ہوئی ہے. مفتی صاحب, اب ایک بات واضح کی جا رہی ہے کہ جناب ہم ان سٹوڈنٹس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں گے, تو کیا آپ مین سٹریم میں پہلے سے نہیں ہیں؟ آپ تو خود ایک مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں اور مدارس کے معاملات پر بڑی اچھی نظر بھی رکھتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ کچھ معاملات میں آپ سے مشاورت بھی ہوئی تھی کبھی. تو یہ بتائیے کہ کیا مین سٹریم میں لانے میں کیا چیز امر مانے کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسی مبہم سی اصطلاح ہے جس کا صحیح معنی یہ اس کو استعمال کرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ مین سٹریم سے ان کی کیا مراد ہے یا قومی دھارے سے ان کی کیا مراد ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ مدارس کے فضلاء مختلف شعبہ زندگی میں زیادہ فعال کردار ادا کر سکیں, تو یہ تو شاید مدارس کے دل کی آواز بھی ہے, اور بہت عرصے سے اس پہ ان کی طرف سے مطالبات بھی ہیں, اور حکومتوں سے اس بارے میں دلچسپی لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اگر تو یہ مراد ہے تو یہ تو اس میں تو میرے خیال ہے کسی قسم کی کوئی کھینچا تانی دونوں طرف سے نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سے یہ مراد یہ ہے کہ مدارس کے نظام میں کوئی مداخلت کی جائے, مدارس کے نصاب کو ان نااہل لوگوں کے ذریعے سے اس میں کوئی ترمیم کی جائے جو کہ نہ علم دین کو سمجھتے ہیں نہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جانتے ہیں, تو شاید اس کی اجازت اور اس کے لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. حکومت کے بعض لوگ کہتے ہیں, مفتی صاحب حکومت کے بعض لوگ بڑے متعین انداز میں کہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کو ایک میز پر بٹھایا جائے اور ان کے سامنے مختلف مدارس کا نصاب رکھ دیا جائے اور انہیں کہا جائے کہ جناب آپ ایک مشترکہ نصاب بنا دیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا تو شاید ممکن نہیں ہو سکے گا, اور اس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ بلا وجہ کی ایک مہم جوئی ہے. اس کی بجائے اپنے طرز پر رہتے ہوئے, چونکہ مختلف قسم کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے, اور قدیم زمانوں سے فقہا کے اجتہادی اختلافات چلے آ رہے ہیں, اور یہ دنیا کے ہر فن میں ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے باقی مضامین کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں آتی ہیں اور سب کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ رہنا آپس میں ایک ملک کے اندر جہاں مختلف مکاتب فکر ہو یا مختلف طبقات ہو, تو رہا کیسے جائے اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کا معاملہ کیسے ہو, یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں, اس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے, اس پر بات چیت بھی ہونی چاہیے. لیکن باقی یہ جو کوششیں ہیں جی
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی حکومت مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے بات کرتی ہے تو پھر مدارس انتظامیہ کی جانب سے ریزسٹنس ہوتی ہے. ریزسٹنس کس بات پر ہوتی ہے؟ میں نے دونوں صورتیں عرض کی کہ اگر اصلاحات سے مراد یہ ہو کہ مدارس کے نظام کو بہتر کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ ظاہر بات ہے کہ اہل مدارس اپنے نظام کی خامیوں سے بھی اور اس کی مسائل سے بھی اور مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں. اگر وہ آن بورڈ ہوں اور ان کو اعتماد میں لے کر کوئی اچھی تجاویز لائی جائے تو میرے خیال ہے اس میں کسی قسم کی کھینچتانی نہیں ہوگی. لیکن ہم کچھ عرصے سے کئی دہائیوں سے مغربی دنیا کا ایک بہت بڑا کنسرن سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مدارس کی یہ جو ایک خاص قسم کی آزادی ہے، آزادی سے مراد یہ کہ اپنا نصاب بنانے میں، اپنے امتحانات میں ایک خاص قسم کی آزادی، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت کے کہیں ہڈن ایجنڈاز کے اندر یہ بات داخل ہے کہ مدارس کی ان آزادیوں پر کچھ قدغنیں اور کچھ پابندیاں. مفتی صاحب میرا خیال ہے آپ اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں معاملے کو. شبہ ہے. نہیں مفتی صاحب آپ تھوڑا اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. حکومت کا متعین الزام ہے کہ مدارس میں شدت پسندی کی تربیت دی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے اور یہی پڑھائی جاتی ہے. یہ ہے متعین الزام. میرا خیال ہے کہ اس کا وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان بڑا وائرل رہا کہ 95% مدارس کو انہوں نے اس 95% سے زائد مدارس کو انہوں نے اس علم سے مستثنا قرار دیا تھا. اور میں تو ان کی بات کو شاید وہ اس حوالے سے عہدے اور منصب کے اعتبار سے وہ سب سے اہم آدمی جن کی بات کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. تو 95% سے اوپر یعنی 97-98% مدارس کو اگر آپ نکال دیں اس الزام سے وزیر داخلہ صاحب کے بیان کی روشنی میں، تو باقی تو پھر جو 1-2% کا کہیں کو مسئلہ رہ جاتا ہے تو وہ تو اہل مدارس کی مشہور پیشکش ہے حکومت کو ہمیشہ سے کہ آپ اس معاملے میں ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اگر کوئی بھی چیز آپ کے پاس آپ کے علم میں آتی ہے تو مدارس اس میں تعاون کریں گے. اچھا مفتی صاحب، مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا تفصیلی سبجیکٹ ہے. اس کے اندر ان کی انتظامی نظام کی اصلاح ہے، نصاب کی اصلاح ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بنانا ہے. اس کے اندر ان کے وسائل کے مسائل ہیں، ان کے جو ریسورسز کے مسائل ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر خود مدارس میں بھی بیٹھ کر اور مدارس کی جو مختلف باڈیز ہیں اپنے بڑے اداروں میں اپنی سطح کے اوپر بھی اور پھر باقی تمام مدارس نے جو مختلف بورڈز بنا رکھے ہیں وہاں پر بھی اس پر بہت مشاورت اور گفتگو چلتی رہتی ہے اور اس پر کافی تفصیلی تجاویز چھپتی بھی رہتی ہیں، آتی بھی رہتی ہیں، کیا بہتر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اتنی جو صرف ایک جس کو کہنا چاہیے بون آف کنٹینشن جو ہے جہاں جا کر معاملہ پھنستا ہے وہ نظام میں نااہل لوگوں کی یا اس کی صلاحیت نہ رکھنے والے لوگوں کی مداخلت کے امکانات ہیں. دیکھیں مدارس کس طرف سے اس طرح سرکاری اسکولوں کی اسٹیٹس پر نہیں جانا چاہتے. علماء کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ نااہلی کا الزام آپ کس پہ لگا؟ مدارس کو یہ اندیشہ رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے، ایک ہمارا نظام، جو سرکاری اسکول جس کی ایک بہت اچھی آپ کے سامنے ایک مثال موجود ہے، مدارس سرکاری اسکولوں کے سٹیٹس پر نہیں جانا چاہتے کہ جس طرح جو کچھ آپ کے گھوسٹ اسکولز ہیں اور اندرون سندھ کے جو آپ کے تعلیمی ادارے ہیں جو ان کی کیفیت ہے، یہ آپ کے پورے سسٹم کی اہلیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے نظام پر. تو وہ اس قسم کی کوئی مداخلت اپنے ہاں نہیں چاہتے جس کے نتیجے میں کل کلا یہ ادارے جو عوام الناس کے چندوں سے وجود میں آتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر ایک بے انتہا اعتماد کرتے ہیں اور ان کے تمام اخراجات کو اٹھاتے ہیں، اس پہ حکومتوں کی مداخلت سے. دیکھیں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ماڈل دینی مدارس کے نام سے مدرسے بنائے گئے، کروڑ روپے اس کے اوپر لگایا گیا. اس کی کبھی آپ رپورٹ لیں، آپ کو ایک پروگرام اس پر کریں کہ ان 14-15 سالوں میں ان مدارس نے کیا ڈیلیور کیا، کتنے علماء تیار کیے اور کتنا اس نے کام کیا، کتنا اس سے فائدہ کیا ہوا، اس وقت وہ کہاں پر ہیں، کتنے طلباء اسے پڑھ رہے ہیں اور 14-15 سالوں میں ان پر خرچہ کیا ہوا اور نتیجہ کیا ملا. تو یہ مثالیں ہمارے پاس، یہ خواہش ہر دور میں اب یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ہاتھ میں ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہمارے جنرل ناصر جنجوع ہیں وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، وہ وزراء سے بھی مل رہے ہیں، وہ راستہ بھی تلاش کر رہے ہیں. تو گویا ایک نیشنل سیکیورٹی کا کنسرن تو ہے مدارس. تو آخر اس کنسرن کا کوئی علاج تو ہونا چاہیے نا. آپ یا تو کنسرنز پہ واضح آپ پہ نہیں حکومت کر پا رہی یا آپ اپنی صفائی نہیں دے پا رہے. آخر پھر مسئلہ الجھا کہاں ہوا ہے؟ میں پھر اس کو کسی نہ کسی درجے کے اندر لیک آف کمیونیکیشن سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک رابطہ تو رہتا ہے، لیکن جس طریقے کے ساتھ اور جس سطح کے اوپر اور جن لوگوں کے ساتھ یہ رابطہ ہونا چاہیے اس میں شاید پورے طور پر حکومت یکسو نہیں ہے.
اور پورے طور پر ان کے پاس اور اتنے سارے مسائل ہیں کہ جب شاید کسی وقت میں وہ صرف اس حد تک بات آتی ہے کہ اس پر کچھ مشاورت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسی کنکریٹ تجاویز، کوئی باقاعدہ ایسی بیٹھکیں جسے بیٹھ کر کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے، ابھی تک ہمیں ایسی کسی پرجوش ایکٹیویٹی کا پتہ نہیں چلا۔ تو مفتی صاحب، آپ لوگ حکومت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ خود سے کیوں نہیں انیشیٹو لیتے؟ خود سے حکومت کو کیوں نہیں کہتے کہ آئیں بیٹھیں اس پر مل کر کام کریں؟ میرے خیال ہے کہ اس پر ہر وقت خاص طور پر اتحاد تنظیمات کی جانب سے ہر وقت حکومتوں سے اپنی طرف سے بھی رابطہ کیا گیا، اور جب بھی ایسی کوئی بات آئی تو کچھ ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا، اور وہ ملاقاتیں بڑے مثبت ماحول میں ہوئی ہیں، ہمیشہ جب بھی ہوئی ہیں، اور ان کو اور حکومتوں نے کبھی بھی کوئی ایسی لمبی چوڑی چارج شیٹ مدارس کے ذمہ داروں کو یا وفاقوں کے ذمہ داروں کو کبھی حوالے نہیں کی کہ ہمیں یہ جو چیزیں باتیں چل رہی ہیں نظام کی اصلاح کی یا نصاب کی اصلاح کی، تو اس میں کوئی چیز ایسی بہت نئی نہیں دیکھتا۔ شاید آپ اگر آج سے 15 سال پہلے کے اخبارات اٹھا لیں، 20 سال پہلے کے اٹھا لیں، تو یہی باتیں انہی اصطلاحات کے ساتھ اور انہی لب و لہجوں میں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی حیدرآباد موٹر وے کے تکمیل شدہ حصے کا آج افتتاح کر دیا ہے، اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ چارٹرڈ طیاروں میں سفر کرنے والوں کو کیا پتا کہ سڑکوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین کو چیلنج بھی دیا کہ ترقی کے میدان میں ہمارا مقابلہ کریں۔ حبیب صاحب، ماشاءاللہ ایک اور موٹر وے بن گئی ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم سندھ کے دیہی علاقوں میں کسی اچھے اسپتال یا اچھے اسکول کی نوید سناتے۔ میں آپ کا طنز پاتے ہوئے اور اس کی داد دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اندرون سندھ میں ہسپتالوں کا مسئلہ ہے اور تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ وہاں کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت نے جو کام کرنا ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے، اس میں موٹر ویز وفاقی حکومت ہر چیز سے بڑی ذمہ ہے۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، جہاں پہ جس پارٹی کا جتنا مینڈیٹ ہے اتنا ہی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہے، لیکن وہ دستور کے مطابق، ہمارے دستور میں وزیر اعظم کے اختیارات کے بارے میں اور وفاقی حکومت کے اختیارات کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے، اور وہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کو ہسپتال بنانے کے لیے اور ایجوکیشن میں کام کرنے کے لیے ان کو صوبائی حکومت کی ضرورت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے اس میں جو نوٹ کرنے والی ہے، وہ دیکھیے آپ پچھلے خاص طور پر 2013 سے آنورڈ جتنے ترقیاتی پروجیکٹس آ رہے ہیں، ان میں موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر پیسہ آپ کو ملک کے ساؤتھ میں لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ شمال میں نہیں لگ رہا، شمال میں بھی بہت پیسہ لگ رہا ہے، کہ آپ کا سی پیک بن رہا ہے، آپ کا وہاں پر موٹر وے بن رہا ہے، جو ہزارہ موٹر وے بن رہا ہے، لاہور میں اورنج لائن بنا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ وہ تو چینی سرمایہ کاری ہے نا، یہ بھی چینی سرمایہ کاری سے ہی جیسے بھی ہے، لیکن ہو تو رہا ہے نا کام۔ یہ تو اگلی بات ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے۔ آپ کے جو ساؤتھ میں پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پر اگر آپ 86 کے بعد میں دیکھیں تو ہمارا جو بلوچستان اور سندھ تھا، وہ کسی نہ کسی صورت میں ترقی کی راہ سے ہٹا ہوا تھا۔ ترقی کے راستے پہ وہ اتنا تیز نہیں دوڑ پا رہا تھا جس تیزی سے پنجاب دوڑ رہا تھا، اگرچہ پنجاب کی سپیڈ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال دوسرے صوبے اس سے پیچھے تھے۔ وفاقی حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملک میں جو ترقی اور ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک جیسی نظر آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کو اس اینگل سے دیکھیے کہ بلوچستان میں آپ سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں، اور بلوچستان ایک ورجن لینڈ ہے جہاں پہ پہلے کبھی سڑک نہیں بنی تھی، جہاں پر پہلے بہت ساری سہولیات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب بلوچستان کو ملا رہے ہیں، گوادر کو ملک کی دنیا کی سب سے بڑی ہونے والی امکانی طور پر جو معیشت ہے، اب فی الحال تو وہ دوسری ہے، اس میں ملک کا فائدہ ہے، تو اس پہ غالباً آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو دوسرا، اب اسی طرح آپ کراچی کو ملا رہے ہیں، کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ریونیو جنریٹر ہے، اس کو آپ ملا رہے ہیں ملک کے دوسرے حصوں سے، اور تیز رفتار ایک لنک آپ کریٹ کر رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ساؤتھ میں جو ایک محرومی کا احساس ہے وہ بھی دور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ساؤتھ میں کچھ ترقی ہوئی تھی، وہاں پر کچھ کام ہوا تھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک باقاعدہ ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے کہ ہمارا جو صدرن ریجن ہے شاید الیکشن کی بھی تیاریاں، اسی لیے وزیر اعظم ہر ہفتے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نیا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک تو
یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہیں اور انہیں اگلے الیکشن میں جانا ہے، اور اگلے الیکشن میں جانے کے لیے ایک سیاستدان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منصوبوں کا افتتاح بھی کرے، ان پہ اپنی تختیاں بھی لگوائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو وزیر اعظم کی اسٹریٹجی ہے، لوگ ان کے معترضین بڑے کہتے ہیں کہ جناب سڑکیں بناتے رہتے ہیں ہر وقت، اور یہ جو بس سروسز بناتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. اب IRI کا سروے آیا ہے، وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کی اسٹریٹجی ورک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی جی انہوں نے بھی کہا. اچھا اب دیکھیے اب جو IRI کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 69% لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم کو پسند کرتے ہیں، اور 39% جو ہے، معاف کیجیے گا 63%، اور 39% جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. which means کہ جو وزیر اعظم کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ تو کام کر رہی ہے، لوگ وہی چاہتے ہیں جو وزیر اعظم کر رہے ہیں، اور پروبیبلی کم تعداد میں لوگ وہ چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یعنی دھرنا. اچھا وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑک ترقی کا پہلا زینہ ہوتا ہے، تو تعلیم پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلیم سے اچھا سکول، آج انہوں نے ویسے اسی بات کا بڑی اچھا جواب دیا کہ جناب سکول جانے کے لیے کیسے سڑک پہ نہیں جائیں گے آپ، سکول اڑتے ہوئے جائیں گے. بہت سے ایسے علاقے ہیں حبیب صاحب جہاں پہ سکول تو موجود ہیں لیکن سڑکیں موجود نہیں ہیں، بچے جاتے ہیں وہاں پہ. بات یہ ہے کہ بچے جا رہے ہیں، لیکن آپ اہم بات یہ ہے کہ 1 فرلانگ کا راستہ کچا ہونا ایک بات ہے، 10 کلومیٹر کی سڑک کا نہ ہونا دوسری بات ہے. اس بات کو سمجھیے، اس میں یہ فرق ہے کہ ہمیں اپنے ہاسپٹل تک، اپنے سکول تک پہنچنے کے لیے سڑک کی ضرورت ہے. سڑکیں تو بہت اچھی بن گئی لیکن اسپتال اور سکول نہیں بن رہے. اس کے بعد جو ساتھ ساتھ اب یہ وہ سسٹم ہے جس میں دیکھیے ہمیشہ آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے. یہ ایک منتخب وزیر اعظم اور منتخب جماعت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین اس طرح کرے کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیت سکے اور ملک کی زیادہ سے زیادہ خدمت بھی ہو سکے. ہم یہی تصور کر سکتے ہیں. باقی نظر میں ہمیں یوں لگتا ہے، دیکھیے آپ جو بات کہہ رہی ہیں، آپ کے اعتراضات اپنی جگہ، لیکن جو لوگوں کی رائے ہے جو اس سروے سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے. 4 سال کا عرصہ ہونے کو آیا، ترجیحات ہماری صرف سڑکیں اور صرف ٹرانسپورٹ ہی رہی، اسپتال، سکول، کہیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی. دیکھیے آپ کو ایک تو یہ ہے کہ ہسپتالوں اور سکولوں میں جو بہتری ہے وہ ایک دن کا پروسیس نہیں. سڑک ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے، جو انفراسٹرکچر کا کام ہے، وہ نسبتاً تیزی سے ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. جو آپ کو اصلاح کرنی ہوتی ہے کسی محکمے کے اندر، وہ اصلاح اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتی. آپ اس کی مثال لے لیجئے KPK میں عمران خان صاحب اور ان کے کزن نے پوری کوشش کی کہ وہاں پر ڈاکٹروں کو ہم کسی طریقے سے کینڈے میں لے آئے اور ہاسپٹلز کا نظام بہتر کر لیں. جس رفتار سے انہوں نے چاہا اس رفتار سے وہ کام نہیں ہو سکا. یعنی ہماری چھوٹا سا کام کرنے میں انہیں کوئی 4 سال 3.5 سال لگے. بہتری تو آئی نا. دیکھیں بہتری اب ہمارے یہاں پر پنجاب میں بھی اسی طرح آپ ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ جو سٹرکچرل کام ہے جو بیسیکلی نظر نہیں آتے ان کو کرنے میں آپ کو تھوڑا دیر لگے گی کیونکہ اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں. اب وہ سروے کی میں بات عرض کر رہا تھا. اب سروے میں آپ کو پتا ہے کہ ناپسندیدگی کا سب سے زیادہ ووٹ کس کے حصے میں ہے؟ آصف علی زرداری کے حصے میں. اور میری اسٹانشمنٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ٹو ہم اس طاہر القادری صاحب، کہ طاہر القادری صاحب کو انہیں 80% اور انہیں 79%، اور ان دونوں کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی میرا خیال سجیسٹ یہی کرتا ہے کہ ایک تھوڑا سا زیادہ بڑا بھائی ہے اور ایک تھوڑا سا چھوٹا بھائی ہے. ان دونوں کے درمیان آج کل بات چل رہی تھی کہ کہیں کسی طریقے سے آپ یوں کہیے کہ کچھ آئندہ الیکشن کے لیے کچھ چیزیں سیٹل کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سروے کے آنے کے بعد شاید اب یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آصف علی زرداری صاحب اور طاہر القادری صاحب کی عدم مقبولیت کو ساتھ ملا کے وہ تقریباً 159% ہو جائے. 159% نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو. دوسرا اس سروے میں اب جب میں نے سروے کی ڈیٹیلز دیکھی تو میرے دل میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ اگر اس سروے میں مریم نواز شریف کو شامل کیا جاتا، یعنی سیکنڈ جنریشن کو بھی شامل کیا جاتا، تو پھر کیا جواب آتا؟ وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی. میرا خیال ہے باقی چیزیں میرے خیال سے پھر IRI والوں کو ایک اور سروے کرا دینا چاہیے. مطلب بلاول کا مریم کا اور اس طرح کے جو ہمارے جو امکانی جانشین ہیں سیاسی جماعتوں کے، خان صاحب بھی شامل ہوں گے. اور اس میں خان صاحب کو بے شک میں کرتے ہیں. اب ایک سیکنڈ دوسری صف کا جو ہے امکانی جانشین کا سروے کیا جائے تو اس میں میرا خیال ہے بڑے دلچسپ نتائج ہیں اور بڑے چونکا دینے والے ہوں. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نگہبان.